اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، حالیہ دنوں میں جہاں ہر طرف وبا اور بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہماری کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں کرونا وائرس کے تعلق سے گفتگو نہ ہوتی ہو، اور گفتگو کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، امانت داری کے ساتھ وہی باتیں پھیلاتے ہیں جو معتبر ذرائع سے ثابت شدہ ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں جو محض افواہیں پھیلا کر کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان حالات کو محض ایک مذاق تصور کر رہے ہیں۔ تو اہل ایمان کو ان حالات میں کیسا ہونا چاہیے اور اسے کیا کرنا چاہیے، میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ہے، وبا ہے، تو اس کے ظاہری اور شرعی دونوں سبب ہوتے ہیں۔ ظاہری اسباب مثلا موسم کی تبدیلی ہے، گرمی کا آنا، سردی کا آنا، یا کسی ایسے کھانے کا تناول جس سے انسان کے جسم میں زہر پیدا ہو جائے، اس سے جو ہے وہ بیماری پھیل جائے۔ اسی طرح شرعی اسباب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ، بدکاری، بے حیائی، فحاشی، یہ شرعی اسباب ہیں۔ ان اسباب کی وجہ سے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس طرح سورہ شورى میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری بداعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بہت سے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں برائی اس حد تک پھیل جائے کہ اسے کھلم کھلا کیا جانے لگے، تو اس قوم میں اللہ تعالیٰ طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد میں نہیں گزری۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں بدکاری اور زناکاری عام ہو جائے تو اس قوم میں کثرت کے ساتھ اموات ہوتی ہیں۔ تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماریوں کی اور وباؤں کے جس طرح ظاہری اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح شرعی اسباب بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بہت کمزور ہے، بلکہ بے بس ہے۔ انسان چاہے جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی ترقی کر لے، وہ طب اور صنعت میں کتنا ہی آگے چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے وہ بے بس ہے۔ اب یہ کرونا وائرس ہے جو خالی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، لیکن انسانی جسم میں داخل ہو کر، انسانی خون اور خلیوں میں داخل ہو کر انسان کو بے حال کر دیتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ اس سے موت بھی واقع ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے ایسے ایسے لشکر ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ اب یہ جو وائرس ہے یا بیماریاں ہیں یا عذاب کی صورت میں جتنے بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، اور یہ لشکر اللہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ اہل ایمان کو ڈرائے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو اپنی نشانیاں بھیجتے ہیں یہ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اہل ایمان اس سے ڈر جائیں اور وہ نافرمانیوں سے پلٹ کر پھر سے فرما برداری کی طرف آ جائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیں۔ تو اہل ایمان کو ڈرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ لشکر بھیجتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی بیماری سے، وبا سے خوف کھانا، اس سے خوف زدہ ہونا، یہ ایک طبعی امر ہے، کسی کو ملامت نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا زیادہ اس سے خوف زدہ ہو جانا اور خوف کا اپنے اوپر طاری کر لینا، یہ اہل ایمان کے شایع نشان نہیں ہے، بلکہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے،
اور اپنے اندر سے بے جا خوف کو نکالنا چاہیے. جس طرح آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ لوگ جنہیں لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں بہت سارا سامان جمع کر لیا، تم ان سے خوف زدہ ہو جاؤ. لیکن اس خوف کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے. تو ہمیں بھی بے جا خوف جو ہے وہ اپنے اوپر طاری نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ بعض بیماریوں کا متعدی ہونا، ان کا اثر انداز ہونا، ان کا منتقل ہونا، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. بخاری کی ایک روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجذوم شخص یعنی کوڑ والے شخص سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. اور بھی مختلف روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ ایسی بیماریاں جو ہے وہ متعدی ہوتی ہیں. تو ایسے حالات میں اہل ایمان کو جو ظاہری اسباب ہیں، جو احتیاطی تدبیریں ہیں، انہیں بھی اختیار کرنا چاہیے. مثلا سماجی فاصلہ ہے، ماسک کا پہننا ہے، اور اسی طرح کھانے پینے کی احتیاطیں ہیں. یہ ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرعی اسباب ہیں جو اہل ایمان کے لیے بے حد ضروری ہیں انہیں بھی اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. مثلا صبح و شام کی جو دعائیں ہیں کثرت کے ساتھ انہیں پڑھا جائے، ان کا اہتمام کیا جائے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکا جائے، استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اور فرائض کا اہتمام کیا جائے، اور صدقات کیے جائیں. اور گھر سے جب باہر نکلیں تو دعا پڑھ لی جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا اور تو ہر شر سے بچا لیا گیا. اسی طرح صبح و شام آیت الکرسی ہے، صبح و شام کی دعائیں ہیں، اور سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ اخلاص. جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حالات میں ہر قسم کے شر سے ہمیں بچائے، اور ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ شرعی اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.